اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ میں پوچھوں گا ذرا مجھے بتائیے خدا کے لیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو ایک مثال دے رہا ہوں تھوڑی سی۔ ایک ڈونگے کے اندر مسور کی دال پکا کے لائیے، یہ مسور کی دال بھی رزق ہے یا نہیں ہے؟ ایک ڈونگے میں مسور کی دال پکا کے لائیے، دوسرے ڈونگے کے اندر مونگ کی دال پکا کے لائیے، تیسرے ڈونگے میں مرغی پکا کے لائیے، چوتھے ڈونگے میں مچھلی پکا کے لائیے۔ کسی صاحب کو بلائیے اور ان سے پوچھئے جناب یہ 4 ڈونگے رکھے ہیں، ذرا بتانا اس میں بہترین رزق کون سا ہے؟ اس میں بہترین رزق کون سا ہے؟ مرغی کھانے والا کہے گا جی مرغی ہے، مچھلی کھانے والا کہے گا مچھلی ہے، دال کا کوئی نام نہیں لے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا، یہی تو کہتے ہیں۔ یہ کیا کرے گا داتا دربار پہ، کیا کرے گا پیروں کے پاس جا کے؟ وہاں تو لنگر میں تجھے دال اور روٹی ملے گی، اور اللہ کے پاس اللہ تجھے مرغی دے گا، مچھلی دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ہمیں مچھلی اور مرغی کے چکر میں ڈالو۔ خدا کے لیے ذرا ہوش و خرد کی کیفیت میں آئیے گا۔ آج وہی قرآن کہ جو ہدایت والا تھا آج یہ گمراہی والی کتاب کیوں بن گئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو بھی نہیں سمجھا کہ قرآن کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ الحمد سے لے کے والناس تک جس نے عربی کے الفاظ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیقول السفہاء والناس تک آ جائیے، جس نے یہ پڑھ لیا قرآن پڑھ لیا۔ ان عربی کے الفاظ کا نام قرآن نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اس عربی کے الفاظ کا نام قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعریف یاد کر لیجئے گا۔ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی کے الفاظ کو ان کو کہتے ہیں نظم قرآن، نظم قرآن۔ اور قرآن کی تعریف یہ ہے کہ القرآن اسم، القرآن اسم، قرآن ایک نام ہے کس چیز کا؟ للنظم، نظم کا، والمعنی، اور اس کے وہ معنی جو میرے نبی نے بتائے، جو میرے نبی نے بتائے، ان دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ کوئی نظم تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان امام اہل سنت، فیضان حضور غزالی زمان۔ کوئی نظم قرآن کو مانے اور معنی قرآن کو تسلیم نہ کرے، وہ معنی جو میرے نبی نے بتائے، اپنی طرف سے گھڑے ہوئے معنی نہ ہو، وہ معنی جو میرے نبی نے بتائے، جو ان معنی کو تسلیم نہ کرے قرآن کا منکر ہے۔ اور کمال کی بات یہ دیکھیے گا کہ نظم قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا۔ آپ آئیے میرے پاس، میری لائبریری میں آپ کو یہودیوں کے چھپے ہوئے قرآن دکھاؤں، عیسائیوں کے، غیر مسلموں کے۔ آپ پورا قرآن دیکھیے گا، آپ کو زبر، زیر، پیش، نقطے کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا، ایک نقطے کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ نظم قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اس میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ڈال سکے۔ کیوں نہیں ڈال سکے؟ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ لیکن مانیے قرآن کی ذمہ داری، مانیے قرآن کی ذمہ داری اللہ نے امت محمدیہ کے سپرد کر دی۔ اے امت محمدیہ، مانیے قرآن کی حفاظت تو کرے گی، اور نظم قرآن کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ اس لیے نظم قرآن میں تو فرق نہ ڈال سکے، البتہ معنی قرآن میں تحریف کر دی، قرآن کے معنی کو تبدیل کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ عزیزان محترم، میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، اور اگر غلط کروں
میں پورے مجمع میں اجازت دیتا ہوں میرا گربان یہیں پکڑنا، عقل و خرد دے کے بیٹھنا. واللہ خیر الرازقین. اللہ یہ نہیں فرما رہا اللہ کہ میں بہترین رزق دینے والا ہوں، یہ نہیں فرما رہا، بلکہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ واللہ خیر الرازقین، کہ رازقین میں سب سے بہتر ہوں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ رازقین میں سب سے بہتر ہوں. مجھے خدا کے لیے بتاؤ اللہ کن کو رازقین کہہ رہا ہے؟ اور یہ ترجمے کے ذریعے ان کو کیوں چھپا رہے ہو؟ وجہ بتاؤ کیوں چھپا رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ کتاب گمراہی والی کتاب بن جائے. اور ان لوگوں کا طریقہ واردات بھی یہی ہے، طریقے واردات بھی یہی ہے. اللہ اکبر. مجھے آج تک یاد ہے، میں اس وقت غالباً 9th یا 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں کراچی جا رہا تھا ٹرین میں، اور ظاہر آپ کو پتہ ہے اس عمر کی، اس کلاس میں پڑھنے والے لڑکے کی کیا عمر ہوگی. ان کا طریقہ یہ آ کے گھیرتے ہیں ایسے بچوں کو کہ جو کہ کچی عمر کے ہوتے ہیں، جن کو ابھی صحیح تعلیمات بھی نہیں ہوتی. آ کے بیٹھ گئے ایک صاحب، ادھر ادھر کی باتیں شروع کی، اور آخر میں اپنے مطلب کی طرف آیا اور مجھ سے ایک سوال کیا، اور مجھ سے کہا کہ بیٹا یہ بتائیے ہمارا رازق کون ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن میں نے یہ جواب نہیں دیا تھا. کیوں نہیں دیا تھا؟ اس لیے کہ میں غذا لیے سما کر، اس کا خون میرے رگوں میں تھا، اس گھر کی تربیت تھی مجھے، اس لیے میں نے یہ جواب نہیں دیا اس کو. جب اس نے پوچھا نا بیٹا ہمارا رازق کون ہے، تو میں نے اس کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا جی کون سے رازق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کون سے رازق کی بات کر رہے ہیں؟ جس رازق کی بات کر رہے ہیں وہ بتائیے رازق، پھر میں بتاؤں گا کہ کون ہے رازق. یقین کرے میرے اس جواب پہ 1 منٹ بھی نہیں رکا تھا، اٹھ کے چلا گیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان محترم یہی تو بچوں کو گھیرتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا ہمارا رازق کون ہے؟ اس نے کہا اللہ. بیٹا رازق کا اردو ترجمہ کیا؟ اس نے کہا رزق دینے والا. پھر پوچھے گا بیٹا رزق دینے والا کون ہے؟ اس نے کہا اللہ. ان کا اچھا بیٹا اب یہ بتاؤ کہ رازق کا ذرا فارسی میں ترجمہ کرو. بچہ کہے گا جی مجھے تو نہیں پتا. کہے گا اچھا بیٹا تمہیں نہیں پتا، چلو میں بتاتا ہوں. کیا بتائے گا؟ کہے گا داتا. رازق کا ترجمہ داتا. اللہ اکبر. تمہارا رازق کون ہے؟ بچہ کہے گا اللہ. تمہارا رزق دینے والا کون ہے؟ کہے گا اللہ. تمہارا داتا کون ہے؟ کہے گا اللہ. پھر پوچھے گا بیٹا ذرا خود سوچنا، جو علی حجویری کو داتا کہتے ہیں یہ مشرک نہیں ہے؟ عزیزان محترم خدا کے لیے سوچئے گا. مجھے بتاؤ اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین. اللہ فرماتا ہے رزق دینے والوں میں، رازقین میں سب سے بہتر ہوں. وہ کون سے رازق ہے جن کو اللہ رازقین کہہ رہا ہے؟ وہ تیری ماں ہے رازق، وہ تیرا باپ رازق ہے، وہ علی حجویری رازق ہے. عزیزان محترم لیکن یہ کیسے رازق ہیں؟ تیری ماں تجھے دودھ پلا دیتی تھی لیکن دوسرے کے بچے کو نہیں پلاتی. تیرا باپ تیری ضرورت پوری کر دیتا ہے لیکن دوسرے کے بچے کی ضرورت نہیں پوری کرتا. ارے علی حجویری مسلمان چلا جائے جھولیاں بھر دیتا ہے، لیکن کافر چلا جائے بھگا دیتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے میں کیسا رازق ہوں، خیر الرازقین. اگر کافر ہے تو اس کو بھی میں دیتا ہوں، مسلمانوں کو میں دیتا ہوں، انسانوں کو میں دیتا ہوں، جانوروں کو میں دیتا ہوں. اور کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے برابر کا رازق کوئی نہیں. عزیزان محترم یہ ایسی داتا علی حجویری کے مزار پہ ایسے دھماکے نہیں ہوئے، یہ بابا فرید کے مزار پہ ایسے دھماکے نہیں ہوئے، یہ عبداللہ شاہ قاضی کے مزار پہ ایسے دھماکے نہیں ہوئے. خدا کے لیے بتاؤ ان بزرگان دین نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ صرف یہی کہ یہ ہمیں صحیح خدا کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور تم ہمیں یہودیوں کے خدا کی طرف لے کر جانا چاہتے ہو. آپ پڑھیے کبھی یہودیت کو، آپ کو پتہ چلے گا یہودی خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں.
یہودیوں کا سنیے عقیدہ خدا کے بارے میں. یہودی کہتا ہے خدا وحدہ لا شریک ہے. ذرا پڑھیے کبھی عیسائیت کو، آپ کو پتہ چلے گا عیسائیت کا کیا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں خدا وحدہ لا شریک ہے. ذرا پڑھو کبھی ہندوازم کو، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو ہزاروں دیوتاؤں کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے سب سے بڑے خدا کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. اور ہندوؤں کا سب سے بڑا خدا ہے کون؟ ہندو کے سب سے بڑے خدا کا نام بھگوان نہیں ہے، اس کا نام رام نہیں ہے، اس کا نام سیتا نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ایشور. اور ایشور کے بارے میں ہندو کا عقیدہ کیا ہے؟ ہندو کہتا ہے ایشور وحدہ لا شریک ہے. پھر کیا مانو گے یہودی کے خدا کو؟ کیا مانو گے عیسائی کے خدا کو؟ کیا مانو گے یہ ہندو کے خدا کو؟ ارے میں کسی عیسائی کے خدا کو نہیں مانتا، خواہ کتنا ہی وحدہ لا شریک کہتا رہے. میں کسی یہودی کے خدا کو نہیں مانتا، میں کسی ہندو کے خدا کو نہیں مانتا، میں کسی توحیدی مولوی کے جو ممبر پہ کھڑے ہو کے وحدہ 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 3 دفعہ رٹ لگاتا ہے، جو ہمیں عیسائیت کا خدا دینا چاہتا ہے، میں اس کے خدا کو نہیں مانتا. میں کس خدا کو مانتا ہوں؟ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو محمد کا خدا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا. اے ایمان والو، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایسا رسول دے دیا جس نے تمہیں میری صحیح معرفت دے دی. خدا کی قسم، خدا ملے گا تو رسول کے دامن سے ملے گا. اگر رسول کے دامن کو چھوڑو گے خدا نہیں ملے گا. یہ ان لوگوں کا احسان ہے جو اس پرفتن دور کے اندر بھی یا رسول اللہ کی محفلیں سجاتے ہیں، نعت کی محفلیں سجاتے ہیں، اور اپنے گلوں کے اندر غلامی رسول کا طوق سجا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ یاد رکھ لو تم ختم ہو جاؤ گے لیکن رسول کا غلام کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. 2 باتیں اور کرتا ہوا جو 2-3 منٹ جناب اور لوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بتا کس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، بتا کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. یہ تیری ماں بھی تیری خالق ہے، تیرا باپ بھی تیرا خالق ہے، لیکن کیسے خالق ہیں اور میں کیسا خالق ہوں. وہاں رب کے ساتھ ماں باپ کو صرف رب کہا، اپنے آپ کو رب العالمین کہا. وہاں ہمارے ماں باپ کو صرف رازق کہا اور اپنے آپ کو خیر الرازقین کہا. یہ خیر کا لفظ، کوئی صاحب اگر مجھ سے کہیں جناب میرے لیے دعا کر دیں اور میں ایک جملہ کہوں، میں ان سے کہوں جائیے بھائی تمہاری خیر ہو، جاؤ بھائی تمہاری خیر ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو اگر بیمار ہے تو تجھے صحت مل جائے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے ہر معاملے میں خیر ہو؟ کیا مطلب ہے؟ تیرے ہر معاملے میں خیر ہو. یہ خیر کا لفظ جس چیز کے ساتھ لیے بولا جاتا ہے نا، یہ سب کو سمیٹے ہوئے ہے. واللہ خیر الرازقین. تیرا باپ بھی رازق ہے، تیری ماں بھی رازق ہے، علی حجویری بھی رازق ہے، لیکن کیسے رازق ہیں؟ تیرے ماں باپ تیرے تو رازق ہیں، علی حجویری مسلمانوں کا رازق ہے، لیکن میں کیسا رازق ہوں؟ خیر الرازقین. جس کو بھی رزق کی ضرورت ہے اس کو میں ہی دیتا ہوں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تیرا باپ بھی تیرا خالق ہے، تیرے ماں بھی خالق ہے. وہاں رب کے ساتھ اپنے لیے عالمین کا لفظ لگا لیا، وہاں خالق رازق کے ساتھ اپنے لیے خیر کا لفظ لگا لیا، اور یہاں خالق کے ساتھ اپنے لیے احسن کا لفظ لگا لیا کہ کتنا حسین بنانے والا ہوں. ابھی سنی تھی نا نعت، مصطفیٰ کے ایک ایک بال کی بات سنی تھی، مصطفیٰ کے مکھڑے کی بات سنی تھی. ہے کوئی بددہا کا چہرہ بنانے والا؟ ہے کوئی باللیل کی زلفیں بنانے والا؟ ہے کوئی آمنہ جیسا لال بنانے والا؟
ارے میں کیسا خالق ہوں، احسن الخالقین، میرا جیسا خالق کوئی نہیں ہو سکتا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، بتا تیرے گھر میں کس کی حکومت ہے؟ تیرے باپ کی حکومت ہے، تیری ماں کی حکومت ہے، تیرے ملک میں کس کی حکومت ہے؟ حکمران کی حکومت ہے، یہ سب حاکم ہیں، لیکن یہ اس ملک کے حاکم ہیں، تیرا باپ تیرے گھر کا حاکم ہے، لیکن میں کیسا حاکم ہوں؟ احکم الحاکمین، کائنات کے ہر ذرے پہ اگر حکومت ہے تو میری ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرا جیسا حاکم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، یہ شرک ہے۔ یہ داتا کہنا شرک ہے۔ یہ پاگل کے بچوں، اللہ اکبر، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ ملک یہ تمہاری جاگیر نہیں ہے، یہ اولیاء کا فیضان ہے۔ یہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے۔ خدا کی قسم، جب تک اولیاء یہاں پر ہیں پاکستان رہے گا، اور تم مٹ جاؤ گے پاکستان ہمیشہ رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمد